अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान मीर बाय हमना राजपूत एपिसोड नंबर 54। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है, इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट कैरेक्टर है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही अपने कॉन्टैक्ट में नावल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस नावल को हम आगे स्टार्ट करते हैं। परिचित शाह और फारिस खानज़ादा दोनों अंदर लाउंज में आए थे कि सारा लाउंज खाली था, लेकिन किचन से आवाज़ें आ रही थी। फारिस खानज़ादा ने परिचित शाह का हाथ छोड़ा। उसके हाथ छोड़ते ही परिचित शाह फारिस खानज़ादा के गाल को चूमती पलक झपकते लाउंज से गुम हुई। वहीं फारिस खानज़ादा परिचित शाह की हरकत पर मुस्कुरा दिया और अपने कदम किचन की जानिब बढ़ा गया। फारिस खानज़ादा किचन में दाखिल हुआ। अंदर से हुरिया बेगम और शाहजहां बेगम नजर आई, जबकि किचन में सब मुलाजिम बनाए गए खाने को बॉक्स में पैक करते रहे थे, जबकि उनके आसपास कहीं पैक हुए बॉक्स रखे हुए थे जो शायद वो बना चुके थे। देखने से इन बॉक्स की तादाद 50 से ज़्यादा थी। हुरिया बेगम साथ साथ मुलाजमों को खाना बांटने का कह रही थी और साथ में हर बॉक्स पर एक एनवेलप लगा हुआ था जिसमें 20-20 हज़ार रुपए थे। फारिस खानज़ादा उन दोनों को अपने काम में मगन देखकर अपना गला खंगाल गया, जबकि गोलगप्पों वाला शॉपर वो शेल्फ पर रख गया था। हुरिया बेगम और शाहजहां बेगम ने किचन में किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए पीछे मुड़कर देखा और सामने ही उन्हें फारिस खानज़ादा नजर आया जो मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। माशाअल्लाह शाहजहां बेगम माशाअल्लाह शाहजहां बेगम और हुरिया बेगम उसकी मुस्कुराहट पर बोली और मुलाजमों को सब काम करने की हिदायत देती खुद फारिस खानज़ादा की जानिब बढ़ी। कैसी है बड़ी मामा? फारिस खानज़ादा ने हुरिया बेगम और शाहजहां बेगम को एक साथ अपने हिसार में लेते दोनों के सर पर अकीदत और मोहब्बत से बोसा देते हुए पूछा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जिस हाल में रखे, हुरिया बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बेशक। फारिस खानज़ादा ने हुरिया बेगम की बात पर जवाब दिया। ये सब क्या है छोटी मामा? फारिस खानज़ादा ने शाहजहां बेगम से पूछा। शाहजहां बेगम ने सारे पैक हुए बॉक्स को मुलाजमों को यहाँ से ले जाने का इशारा किया और फारिस खानज़ादा की तरफ देखा। नूरलैन बच्चे का सदका बेटे, शाहजहां बेगम ने जवाब दिया। आपको पता चल गया? फारिस खानज़ादा ने दोनों को बारी बारी देखकर खुशी से पूछा। हाँ, कुछ देर पहले ही पता चला, हुरिया बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुबारक हो आपको, आप दोनों दादी और नानी बनने वाली हैं। फारिस खानज़ादा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर मुबारकबाद दी। खैर मुबारक, दोनों ख्वातीन ने जवाबन कहा। मुबारक तो बच्चे आपको भी हो, आप तो मामू बन रहे हैं, हुरिया बेगम ने फारिस खानज़ादा से कहा। फारिस खानज़ादा मुस्कुरा दिया और हुरिया बेगम को पुकारा। शाहजहां बेगम बाहर से मर्द हजरात की आवाज़ सुनती किचन से बाहर गई थी। हुरिया बेगम ने फारिस खानज़ादा के पुकारने पर उसकी तरफ देखा। जी बेटे, क्या हुआ? हुरिया बेगम ने फारिस खानज़ादा के चेहरे को देखकर सवाल किया। मामा, बाबा जिंदा होते तो कितना खुश होते कि उनकी लाडली छोटी सी बेटी मम्मा बनने वाली है, फारिस खानज़ादा ने नम लहजे में कहा। हुरिया बेगम ने तड़प कर फारिस खानज़ादा की नम आंखों में आई नमी को देखा। मेरा बच्चा। हुरिया बेगम ने फारिस खानज़ादा को अपने सीने से लगाया। बड़ी मामा, मुझे मामा बहुत याद आते हैं, मामा बाबा बहुत याद आते हैं। फारिस खानज़ादा हुरिया बेगम के गिर्द अपने बाजों का हिसार बनाते हुए बोला। हुरिया बेगम की आंखें नम हुई। मैं हूँ ना आपकी बड़ी मामा, मेरा बच्चा। मैं भी आपको मामा की याद आए जब भी आपको मामा की याद आए आप मेरे पास आ जाना। हुरिया बेगम फारिस खानज़ादा के सर पर हाथ फेरती ही बोली। अगर मामा बाबा की याद आ रही है तो मेरा बच्चा उन दोनों की कब्र पर चले जाना ताकि आपके दिल को सुकून मिले। हुरिया बेगम ने फारिस खानज़ादा को खुद से अलग करते हुए कहा। जी बड़ी मामा, ज़रूर। फारिस खानज़ादा अपनी आंखें नम करते हुए बोला। हुरिया बेगम ने मुस्कुराकर फारिस खानज़ादा के माथे पर बोसा दिया। शाह कितने प्यारे बकरे हैं। नूरुल हैदर और शहराम के लाए हुए 15 बकरों को बारी बारी प्यार करती असलान शाह को देखती हुई बोली। आपसे कम, असलान शाह ने मोहब्बत भरे लहजे में सबके सामने कहा। नूरुलैन असलान शाह की बात पर सरपटाई थी। वही सब असलान शाह की बात पर अपनी मुस्कुराहट दबा गए थे। मेरा बच्चा, सब बकरों पर हाथ रखो ताकि उन्हें ज़बह करके आपका और आपकी आने वाली औलाद का सदका उतारा जाए, अजान शाह ने नूरुलैन से कहा। ओके दोस्त। नूरुलैन अजान शाह की बात पर बोली और एक बार फिर सब बकरों पर हाथ फेर गई। वो पहली लड़की थी जिसकी माँ बनने की खबर सुनकर उसके खानदान के हर मर्द ने उसका सदका उतारा था। शहराम शाह ने नूरुलैन के सब बकरों को हाथ लगाते देख मुलाजिम को सब बकरों को वहाँ से ले जाने का कहा। मुलाजिम शहराम शाह का इशारा समझते हुए बकरों को लाउंज से ले गया था। किचन की दीवार से टेक लगाए फारिस खानज़ादा नम आंखों से ये मंजर देख रहा था। इतनी मोहब्बत कोई नहीं करता जितनी मोहब्बत इस खानदान के हर फर्द ने उसकी गुड़िया से की थी।
فارس خانزادہ نے نورالعین سے نظریں ہٹا لی، کہیں اس کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ نظروں کا کیا ہے، وہ تو لگ ہی جاتی ہیں، ان نظروں سے بچنا کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور انہیں نظروں کی ضد میں نورالعین بہت جلد ہی آنے والی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بڑے بابا، حیدر صوفے پر بیٹھے بے چینی بھرے لہجے میں بولا۔ بولو، وحاش شاہ نے سر کو ہلا کر کہا۔ اس وقت لاؤنج میں سب مرد بیٹھے تھے، لڑکیاں اپنے کمروں میں تھیں، جبکہ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ نورالعین تھی جو اپنے لالا کے سینے سے لگی سب کو باتیں کرتی ہوئی دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ فارس خانزادہ کے لائے ہوئے گول گپوں سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ نورالعین کو فارس خانزادہ کے سینے سے لگی دیکھ اسلان شاہ جل بھن رہا تھا۔ اس کے مطابق نورالعین کو فارس خانزادہ کے سینے پر نہیں، اس کے سینے پر سر رکھنا چاہیے تھا۔ کب تک آپ کا ارادہ ہے مجھے نکاح کنوارا رکھنے کا؟ حیدر نے سب کو ایک نظر دیکھ کر وحاش شاہ سے کہا۔ نکاح کنوارا؟ حیدر کے دل سے آواز آئی، جسے حیدر نے نظر انداز کیا۔ وحاش شاہ نے اسے گھورا۔ ترسی بے شرم اولاد! وحاش شاہ نے دانت کچکچاتے ہوئے حیدر کو کہا۔ حیدر کھسیانی سی ہنسی ہنستے اپنے سر کو کھجا گیا۔ اگر آپ نہیں چاہتے یہ ترسی ہوئی بے شرم اولاد خود ترسی کا شکار ہو جائے تو پلیز میری شادی کروا دے بڑے بابا۔ حیدر وحاش شاہ کے پاس آتے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے منت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں حیدر لالا، آپ کو کتنی جلدی ہے شادی کی؟ نورالعین حیدر کو منتیں کرتے دیکھ کر بولی۔ جلدی گڑیا، یہ سالہ میری ہم عمر ہے، اور اب تو یہ باپ بننے والا ہے، اور میں وہی نکاح کنوارا گھوم رہا ہوں، حیدر نے نورالعین کی بات پر کہا، جبکہ حیدر کی بات پر سب مردوں نے دانت کچکچائے، جبکہ نورالعین حیدر کی بات پر سرخ ہوئی۔ اسلان شاہ نے حیدر کی گردن پر رکھ کر تھپڑ مارا۔ مارو مجھے، مارو، میں تو مار کھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ حیدر اپنی گردن کو سہلاتے اسلان شاہ کو گھور کر بولا۔ آف کورس جانی، اسلان شاہ نے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا۔ حیدر نے اپنے دانت پیسے اور اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی۔ اسلان شاہ حیدر کی بات پر بوکھلایا اور اپنے سر کو نہ میں ہلا گیا۔ دیکھ حیدر، تجھے تیرے ہونے والی اولاد کی قسم، اگر تو نے کوئی بے غیرتی کی۔ اسلان شاہ حیدر کی طرف جھک کر بولا۔ نہ محبوبہ، جو ابھی اس دنیا میں آئی نہیں اس کی قسم یہ حیدر نہیں لے گا۔ حیدر نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا۔ یاد رکھی، اسلان شاہ نے اسے وارن کرنا چاہا۔ سب یاد ہے مینوں مامے۔ حیدر مزے سے اسلان شاہ کو سلگاتے پنجابی میں بولا، جبکہ سب ان دونوں کو ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پسر کرتے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اسلان شاہ نے معصوم سا منہ بناتے حیدر کو دیکھا۔ چکنی چنبیلی، تو جتنا مرضی معصوم سا منہ بنا، لیکن حیدر نے اسلان شاہ کو نئے نام سے پکارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسلان شاہ کے ہاتھ کا بھاری مکہ اپنی کمر پر پڑتے محسوس کرتے حیدر کچھ کہتے ہوئے رک گیا۔ اسلان شاہ تو اس کے منہ سے خود کے لیے چکنی چنبیلی سنتے ہوئے بوکھلا گیا تھا۔ محبوبہ تک تو ٹھیک تھا، لیکن چکنی چمیلی! اسلان شاہ کو یہ نام ہضم نہیں ہوا تھا۔ آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ شہرام شاہ نے تجسس کے ہاتھوں پوچھا۔ رومانس والی باتیں کرنی ہے، حیدر نے بے باکی سے شہرام شاہ کو جواب دیا۔ وہی شہرام شاہ، اسلان شاہ دونوں نے اس کی بے باکی بھرے جواب پر اس پر دونوں ہاتھوں سے لعنت کا اشارہ کیا۔ شہرام شاہ نے دوبارہ غلطی سے حیدر سے کچھ بھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سورج کی روشنی شفاف پانی سے نظر آتے عکس پر پڑی۔ رؤف لکھانی اپنی گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھ میں پہنی قیمتی گھڑی پر بار بار اپنی نگاہیں دوڑا رہا تھا، جیسے وہ وہاں پر کسی کی آمد کا منتظر ہو۔ تبھی گاڑی کی آواز خاموش علاقے میں گونج اٹھی۔ وہ اس وقت ایسے علاقے میں تھا جہاں پر کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ جگہ بالکل بیاباں تھی، وہاں پر صرف پانی کا پول تھا جس کا پانی صاف تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر سوٹ بوٹ میں موجود شخص گاڑی سے باہر آیا اور اپنے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارتے ہوئے گاڑی کے بونٹ کے ساتھ کھڑے رؤف لکھانی کو دیکھ کر سنجیدہ چہرے سے اس کی جانب آیا۔ السلام علیکم۔ ابراہیم نے رؤف لکھانی کے قریب آتے ہوئے سلام کیا۔ رؤف لکھانی نے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آج ایک ہفتے بعد اس سے مل رہا تھا۔ وہ اس دن ذکیہ بیگم سے ملنے کے بعد واپس پاکستان چلا گیا تھا، لیکن آج ابراہیم کی کال پر وہ دبئی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر آیا تھا۔ تم نے مجھے یاد کیا؟ رؤف لکھانی اس سے جدا ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، لیکن تم نے مجھے یاد کیا ہوگا، ابراہیم نے نہ میں سر کو ہلاتے جواباً کہا۔ کیوں؟ رؤف لکھانی اپنے جڑواں بھائی کی بات پر دکھی لہجے میں بولا۔ ایک وہ تھا جس کے دل و دماغ میں صرف وہ تھا، اس کا ایک ایک پل اس کے بغیر نہیں گزر رہا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اسے حقیقت کا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے یاد کرے، اس سے ایسی محبت کرے جیسے وہ اس سے کرتا ہے۔ محبت کیوں نہ کرتا، وہ اس کی ماں کو کس قدر عزیز تھا۔
وہ اس کی ماں کے پاس نہ ہو کر بھی اس کی ماں کے دل میں بس گیا تھا، تو پھر وہ بھی تو اپنی ماں پر گیا تھا۔ وہ کیسے وہ ماں کا دیوانہ بیٹا اپنی ماں سے جڑے شخص سے محبت نہ کرتا؟ وہ بیٹا جس نے اس نے اپنی ماں سے جڑے ایک شخص سے محبت اور ایک شخص سے نفرت کی تھی، اتنی نفرت کی تھی کہ اس نے مرتے ہوئے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیا تھا۔ کس حیثیت سے میں تمہیں یاد کرتا؟ ابراہیم نے اس کے کیوں کا جواب دیا۔ سچ ہی تو تھا، کس حق سے اسے یاد کرتا؟ بھائی کی حیثیت سے یا بزنس پارٹنر کی حیثیت سے، ایک دوست ہونے کی حیثیت سے؟ رؤف لکھانی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا بھائی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پایا۔ جبکہ ابراہیم رؤف لکھانی کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ آج بھی وہ شخص اسے حقیقت نہیں بتا رہا تھا، ابراہیم نے اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچا۔ جبکہ سچ یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا وہ اسے اس کا بھائی تسلیم کرے، اسے خود بتائے کہ وہ اس کا بھائی ہے، بے شک وہ کسی کو بھی اس کی اور اپنے رشتے کی سچائی نہ بتائے۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اس کے رشتے کی سچائی سب سے چھپی رہے۔ سچ میں ایک دوست کی حیثیت رکھتا ہوں میں، ابراہیم نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ تم میرے بھائی جیسے دوست ہو، رؤف لکھانی نے حلق کو تر کرتے ہوئے جواب دیا۔ مطلب میں دوست ہی ہوا، بھائی نہیں، ابراہیم نے رؤف لکھانی کو الجھانے کے لیے کہا۔ وہ اس کے منہ سے حقیقت اپنے طریقے سے نکالنا چاہتا تھا۔ تم میرے بھائی ہو، رؤف لکھانی نے ابراہیم کی بات پر اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کا بھائی نہیں، رؤف نہیں کہنا رؤف لکھانی کو تڑپا گیا تھا۔ سگا تو نہیں ہوں، ابراہیم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تم میرے بھائی ہو، سگے بھائی، آئی سمجھ؟ رؤف لکھانی دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ کیسے مان لوں میں تمہارا سگا بھائی ہوں؟ ابراہیم نے اپنا ہاتھ رؤف لکھانی سے چھڑواتے اس کے سینے پر اپنی رکھتے ہوئے اسے ایموشنل کرنے والے انداز میں کہا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا مقابل کا بھائی نہیں کہنا کیسے اس شخص کو تڑپا گیا تھا۔ ڈی این اے کروا لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا تم میرے سگے بھائی ہو۔ رؤف لکھانی ابراہیم کی بات پر بوکھلاتے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا، جس سے وہ اسے یقین دلانا چاہ رہا ہو کہ وہ اس کا بھائی ہی ہے۔ جانتا ہوں میں سگا بھائی ہوں تمہارا، اور رہی ڈی این اے کروانے کی وہ تم کروا چکے ہو، رائٹ؟ ابراہیم نے سنجیدہ سے تاثرات چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ آخر وہ اس کے منہ سے سچ نکلوا ہی گیا تھا، ابراہیم نے دل میں سوچا۔ رؤف لکھانی نے حیرت اور بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھا، جو اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ رؤف لکھانی نے محض اتنا کہا، جب تم میری غیر موجودگی میں ذکیہ ڈارلنگ سے ملنے آئے تھے، ابراہیم نے رؤف لکھانی کی بات پر جواب دیا۔ رؤف لکھانی نے گہرا سانس بھرا۔ تم اتنے دنوں سے حقیقت جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ رؤف لکھانی نے شکوہ کیا۔ کتنا ممیزنہ تھا، سب جاننے کے باوجود چپ رہا۔ رؤف لکھانی نے دل میں سوچا، کیا بتاتا مجھے خود وہ حقیقت جان کر اتنا بڑا شوق لگا تھا۔ ابراہیم نے کہا، دادی جانتی ہے؟ رؤف لکھانی نے سوال کیا۔ نہیں جانتی، اور میں کبھی انہیں پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ میں حقیقت جانتا ہوں۔ وہ میری دادی ہیں اور میں ان کا پوتا، اور مرتے دم تک میں ان کا ہی پوتا رہوں گا، ابراہیم نے نہ میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ رؤف لکھانی نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ اب اپنی حیثیت جان گئے ہو کیا؟ ایک بار میں تمہیں اپنے سینے سے لگا سکتا ہوں؟ رؤف لکھانی نے کتنے ہی لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ابراہیم نے سر کو ہلایا اور رؤف لکھانی کے سینے سے لگا۔ رؤف لکھانی نے ابراہیم کے گرد اپنا حصار تنگ کیا۔ ابراہیم کو اپنے سینے سے لگاتے رؤف لکھانی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس سے آج سب کچھ مل گیا تھا۔ ہر چیز کی تمنا اس کے دل میں ختم ہو گئی تھی، ایک تمنا باقی تھی جو ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ کمرے کے ایک کونے میں رکھی چیئر پر بیٹھا شخص اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی تصویروں پر اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہر تصویر کو ہر اینگل سے لیا گیا تھا، جیسے وہ اس لڑکی کا پیچھا کر کر کے ان تصویروں کو لیا گیا ہو۔ احمر پاشا اپنی نظروں میں ستائش لیے ہوئے اس تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ بیوٹیفل، احمر پاشا نے اس تصویر میں موجود لڑکی کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں ہوس، چہرے پر خباثت تھی۔ احمر پاشا نے اپنے پاکٹ سے موبائل نکالا اور کال کی۔ دوسری جانب شخص کو اپنی بات کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ کال کاٹتے ہی احمر پاشا کا کہا کمرے کی زینت بنا۔ وہ کہا غلاظت سے بھرپور تھا۔ تمہاری تباہی پکی ہے لڑکی۔ احمر پاشا اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں تھام کر شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ گھر بھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ بہاش شاہ اور رضوان شاہ نے تینوں لڑکیوں کی شادی کی ڈیٹ مہینے کی 15 تاریخ رکھی تھی۔ دن کم تھے اور کام زیادہ۔ وانیہ اور مرحا آج سے شاہ مینشن میں رہنے والے تھے، جبکہ شاہ مینشن میں ان تینوں دلہوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہ حکم بہاش شاہ کا تھا اور وہ تینوں بہاش شاہ کے حکم پر منہ بسر گئے تھے۔
زری آپو نورالعین زرتاشا اور شہرام شاہ دونوں کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نور، میں یہاں ہوں۔ زرتاشا نورالعین کی آواز سن کر ڈریسنگ روم سے بولی۔ نورالعین زرتاشا کی آواز پر ڈریسنگ روم کی جانب آئی۔ کیا کر رہی ہیں زری آپو؟ نورالعین نے زرتاشا کو وارڈروب میں گھسے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، زرتاشا نے وارڈروب کا دروازہ بند کرتے نرم سی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ تو پھر کچھ کرے خاص سا؟ نورالعین نے زرتاشا کی بات پر چہک کر کہا۔ آج کل اس کا دماغ ہر الٹے کاموں میں چل رہا تھا۔ اس کا شرارتی انداز گھر والوں کو بھا رہا تھا۔ جہاں پہلے پریشے شاہ اور شہرام شاہ کی شرارتیں ہوتی تھی، وہیں ان دونوں کی شرارت میں نورالعین بھی پیش تھی۔ وہ پچھلے ہفتے سے گھر کے ایک فرد کو تگنی کا ناچ نچا چکی تھی۔ کیا خاص سا؟ زرتاشا نے اپنی آئی بروز ریز کرتے نورالعین کو مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ نورالعین نے اس کی مشکوک نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تم پہلے سے زیادہ شرارتی ہو گئی ہو، زرتاشا نے نورالعین کو دیکھ کر کہا۔ نورالعین زرتاشا کی بات پر کھسیانی سی ہنس دی۔ آپ کو میری شرارتیں بری لگتی ہے آپو؟ نورالعین مصنوعی دکھ سے بولی۔ بالکل بھی نہیں، زرتاشا نے نام سر کو ہلایا۔ حقیقت بھی یہی تھی، اس کی شرارت کرنے پر کسی کو برا نہیں لگتا تھا۔ تو پھر چلیں گی میرے ساتھ؟ نورالعین نے زرتاشا سے کہا۔ کہاں؟ زرتاشا نے اپنی آئی بروز ریز کرتے ہوئے پوچھا۔ گول گپے آئس کریم کھانے، نورالعین نے زرتاشا کو کہا۔ ہرگز نہیں، زرتاشا نورالعین کی بات پر فٹ سے بولی۔ پلیز زری آپو۔ نورالعین زرتاشا کے انکار پر اس کے ہاتھوں کو تھام کر منت بھرے انداز میں بولی۔ تمہارے شاہ سائی غصہ ناراض ہو جائیں گے، زرتاشا نے نورالعین سے کہا، کیونکہ آج کل نورالعین اسلان شاہ کو شاہ سائی کہہ کر چڑھا رہی تھی۔ نہیں ناراض ہوں گے، اگر ناراض ہوں گے تو میں انہیں بیوی والا ٹریٹمنٹ دے دوں گی، نورالعین زرتاشا کو آنکھ ونک کرتی ہوئی بولی۔ زرتاشا اس کی بات کا مطلب سمجھ کر سٹپٹاتے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مار گئی۔ پرامس کرو مجھ سے کہ تم آج ہی یہ چیزیں کھاؤ گی اور دوبارہ ان چیزوں کو کھانے کا نام نہیں لوگی، زرتاشا نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو نورالعین کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اور نہ آپ نہ سچ میں شاہ سائی کی بہن ہیں، مجھے نہیں کرنا کوئی پرامس، نورالعین زرتاشا کی بات پر منہ بسورتے ہوئے بولی، جبکہ زرتاشا کہا لگا گئی، کیونکہ جانتی تھی اسلان شاہ کو نورالعین کی کتنی فکر تھی۔ اس کا آفس میں جا کر بھی نورالعین کو بار بار کال کر کے پوچھنا اس نے کھایا ہے یا نہیں۔ جب تک وہ کال پر سن نہیں لیتا تھا کہ اس نے کچھ کھایا ہے، تب تک وہ کال نہیں کاٹتا تھا۔ مرحبا پریشے زرتاشا اور نورالعین گیٹ کے پاس کھڑی احد خان زادہ کا انتظار کر رہی تھی، جو ان کو پہلے مال لے کر جانے والا تھا اور پھر وہ چاروں اپنی پسندیدہ اسٹال پر گول گپے کھانے والی تھی۔ وانیہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی تھی، کیونکہ وہ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہ وانیہ کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ وانیہ کا ان کے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کے بار بار اصرار پر وہ ان کے ساتھ جانے پر راضی ہوئی تھی۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم نے ان چاروں کو بھی ساتھ جانے کا کہا تھا، لیکن مرحبا پریشے جو پہلے ہی نورالعین کے ساتھ باہر جانے کا پلان بنا چکی تھی، حوریہ بیگم کے پوچھنے پر وہ انکار کر گئی تھی۔ زرتاشا اس وقت سو رہی تھی، اس لیے انہوں نے زرتاشا کے آرام کرنے کا خیال کرتے اس سے نہیں پوچھا تھا۔ احد خان زادہ کی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی تھی۔ احد خان زادہ گاڑی سے باہر آیا اور ان چاروں کو اشارہ کرتے ہوئے گیٹ سے باہر آنے کا اشارہ کر گیا۔ وہ چاروں گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ فرنٹ سیٹ پر وفا بیٹھی تھی۔ ہائے، کیسے ہو تم سب؟ وفا نے مڑ کر ان چاروں سے خوش دلی سے ان کا حال پوچھا۔ ہم ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ زرتاشا نے جواب دیا، جبکہ ان تینوں نے بھی زرتاشا کی بات پر اپنے سر کو ہلایا، جیسے کہہ رہی ہوں ہمارا بھی یہی جواب ہے۔ وفا ان تینوں کے سر ہلانے پر مسکرا دی، جبکہ احد خان زادہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ پہلے کہاں جانا ہے؟ احد خان زادہ نے گاڑی کو چلاتے ہوئے پوچھا، جبکہ نظریں سامنے رستے پر مرکوز تھیں۔ پہلے گول گپے کھانے چلتے ہیں، نورالعین ان تینوں کے کچھ بولنے سے پہلے اپنی مطلب کی بات پر جلدی سے بولی۔ مرحا وفا پریشے شاہ نے اسے گھورا، کیونکہ وہ ان تینوں کو یہ کہہ کر ساتھ لے کر آئی تھی کہ وہ ان تینوں کو شاپنگ کروائے گی، تو یہ گول گپے کھانے کا شوشہ کیوں؟ ان تینوں نے دل میں سوچا۔ احد خان زادہ نورالعین کی بات پر مسکرا دیا اور اپنی گاڑی کا رخ گول گپوں کے اسٹال کی جانب بڑھا گیا، کیونکہ ایک ہفتے میں وہ جان چکا تھا کہ اس کی گڑیا کو کس اسٹال کے گول گپے پسند تھے۔ سر، وہ لوگ کسی اسٹال پر کھڑے ہیں، ایک شخص اپنے کانوں میں بلوٹوتھ لگائے جبکہ نظریں سامنے اسٹال پر مرکوز کیے ہوئے کال کے اس پار شخص سے بولا۔ وہ شخص فل بلیک ڈریس میں ملبوس تھا، سر پر بلیک کی کیپ
पहने, आंखों को ब्लैक ग्लासेस से सच छुपाए वो कोई जासूस ही लग रहा था। पीछा करते रहो तुम, एक एक पल की खबर दो मुझे, वो क्या कर रहे हैं। मोबाइल के उस पार शख्स की सर्द आवाज़ उस शख्स के कान में गूंजी। वो शख्स जी सर कहते हुए अपनी नज़रें दोबारा से उन लोगों पर मरकूज कर गया जो स्टॉल से होते वापस अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे। सर वो गाड़ी में बैठ गए हैं, वो शख्स फिर से बोला। लोकेशन सेंड करो मुझे, वो शख्स अपनी भारी आवाज़ में बोला और साथ ही कॉल काट गया। जबकि ब्लैक ड्रेस में मौजूद शख्स कॉल के काटते ही उस शख्स को लोकेशन सेंड करते जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और अपनी गाड़ी उन लोगों की गाड़ी के पीछे लगा गया। अहमर पाशा शर्टलेस अपने बैकग्राउंड से टेक लगाया अपने मोबाइल में मसरूफ़ अपने ख़ास आदमी की सेंड की हुई लोकेशन चेक कर रहा था। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। लैला जो आजकल अहमर पाशा की मंजूर नज़र थी, वो फ्रेश होकर बाहर आई। लैला अपने जिस्म को वाइट टॉवल से ना होने के बराबर ढापे ढापे हुए सहज सहज कर अपने कदम बेड की जानिब बढ़ा रही थी। बालों से गिरते पानी की बूंदें वाइट टॉवल में जज्ब हो रही थी। लुक एट मी पाशा। लैला अहमद पाशा को मोबाइल में मसरूफ़ देखकर उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाने के लिए उसके आगे झुकी। उसके आगे की तरफ झुकने से लैला का दिल का सरापा आया हुआ। अहमद पाशा ने लैला की आवाज़ और उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें खुद पर गिरती महसूस करते हुए अपनी नज़रें 1 इंच की दूरी पर रखड़ी लैला पर मरकूज़ की। अहमद पाशा की आंखों में लैला को इस हालत में देखकर सताइश उभरी। ये पर्दा हटा लो। अमर पाशा लैला को वाइट टॉवल में देखकर बैकग्राउंड से टेक हटाकर सीधा हुआ और अपनी गंभीर आवाज़ में बोला। लैला अमर पाशा की बात पर मुस्कुराई और अगले ही लम्हे अपने जिस्म को वाइट टॉवल से आज़ाद कर गई। अमर पाशा ने उसके बरहना सरापे को ऊपर नीचे से देखते अपने लबों पर ज़बान फेरी। लैला अमर पाशा की आंखों में अपनी तलब देखती उसकी गोद में बैठी। अमर पाशा उसको अपनी गोद में बैठे देखकर उसके बरहना वजूद को अपने दोनों हाथों से छूते हुए उसकी वजूद को उसके वजूद को अपने होठों से छूने लगा। लैला आहें भरती अमर पाशा की बरहना कमर को थाम गई थी। अमर पाशा मदहोशी भरे अंदाज में लैला के वजूद के एक एक अंग को लबों से छूने लगा। उसके हाथों की गुस्ताखियां लैला के वजूद पर बढ़ने लगी थी। लैला मदहोश होती अमर पाशा के सर के बालों में हाथ फेर गई। अमर पाशा का बेड पर रखा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। अमर पाशा लैला को छोड़कर मोबाइल को देखा और जल्दी से कॉल अटेंड कर गया। आ रहा हूँ। अहमद पाशा मोबाइल के उस पार शख्स की बात सुनते अपने आने की इतला देते साथ ही कॉल काट गया। लैला हनूज उसकी गोद में बैठी थी। लैला ने सवाल नज़र से उसे देखा। कहाँ जा रहे हो पाशा? लैला उसके जाने पर बोली, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाओ। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अहमद पाशा लैला के सवाल पर दांत पीसते हुए बोला और उसकी शहरक पर अपने दांत गाड़ गया। लैला सिसकी थी। तुम्हारी मंजूर नज़र हो? लैला अपनी गर्दन में दर्द महसूस करती हुई बोली, राइट, मंजूर नज़र हो, बीवी नहीं। अहमद पाशा उसे अपनी गोद से पीछे हटाते एक एक लफ्ज़ जताते हुए बोला और बेड से खड़ा हुआ, मेरे फ्रेश होने से पहले तुम मुझे कमरे में ना मिलो। अहमद पाशा बेड पर झुकते उसके लबों को अपने लबों पे वस करते भरपूर अंदाज में उसके लबों को सक करते हुए बोला और उसे उस बेड पर छोड़े वॉशरूम में गुम हुआ। लैला अपनी सांसें दुरुस्त करती बेड से उठी और अपने जिस्म को वापस वाइट टॉवल से ढांपती हुई कमरे से बाहर चली गई। अहमद पाशा 10 मिनट में तैयार होकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने अपनी नज़र कमरे में दौड़ाई। लैला को कमरे में ना पाकर वो अपना सर झटक गया। तुम मेरी पहली मंजूर नज़र हो और अब वो लड़की मेरी मंजूर नज़र बनेगी। अहमद पाशा अपने चेहरे को आईने में देखकर बेबाक कहकहा लगाते हुए बोला और अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।